الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ العصر شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ العصر کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے سورۃ العصر کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور اس کو صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف کو مکمل ادا کریں گے۔ آگے دال ساکن میں کلکلا ہو رہا ہے تو اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے، اس طرح پڑھیں گے صاد، عین صاد زبر عص، والعصر را زیری، والعصری اظہار قمری صاد پر، وقف میں یہ صاد پر ہوگا اور وصل میں یہ را باریک۔ حمزہ نون زیر ان، نون مشدد کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ان اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زبر نل، ان نل، حمزہ نون زیر ان، ان نل ان، یا نون ساکن میں اخفا اس وقت ہوگا جب ہم سین کو پڑھیں گے، سین الف زبر سا، ان الانسا، اس کو انسا نہیں پڑھیں گے، ظاہری غنہ نہیں کریں گے بلکہ چھپا ہوا غنہ ہوگا، اخفا کریں گے۔ ان الانسا، نون
زبر نا، ان الانسان، لام زبر لا، فا یا زیر فی، لا فی، فا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، اور یا مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لا فی، خو سین پیش خس، خوا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. خس، را دو زین، خس رین، سین کو باریک پڑھیں گے. آپ پوری آیت پڑھیں گے. ان الانسان لفی خسر، اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہے نون مشدد میں غنہ، اظہار قمری، نون ساکن میں اخفا، الف مدہ، یا مدہ، خا پر، را باریک تنوین. یا نون مشدد میں غنہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا. اظہار قمری اس لیے ہو رہا ہے کہ لام تریف کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے، نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے نون آ گیا ہے، سین آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. خوا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور وصل میں یہ را باریک ہو رہا ہے، لیکن وقف میں یہ را پر ہوگا اور وقف اسکان، وقف بالاسکان ہوگا. حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، الذی، نون زبر نا، الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون واو پیش نو، آمنو، واو زبر وا، واو کو جب ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس کو ادا کریں گے، کیونکہ واو کا جو مخرج ہے یعنی واو کے ادا ہونے کی جو جگہ ہے دونوں ہونٹوں کی گلائی ہے. عین زبر ع، وع، میم زیر می، وعمی، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، اور جب عین کو ادا کریں گے تو ہمارا حلق تھوڑا سا گھومے گا. لام صاد زبر لام صاد پیش لس، وعملس، یہاں واو جو ہے یہ زائد ہے، آگے الف بھی زائد ہے. صاد کھڑا زبر سو، وعملس سو، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. لام زیر لی، وعامل الصالی، ہا کھڑا زبر ہا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. وعامل الصالحات، تا زیر تی، وعامل الصالحات، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو الف زبر وا، واتا وا. صاد واو زبر سو، واتا وا سو. با لام
زیر بل، اس کو بل اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، بل، ہا قاف زبر حق، کاف حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو ان کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، بالحق، اس کو بالحق اس طرح نہیں پڑھیں گے، قاف مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، بالحق، قاف زیر قی، بالحق، اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے بالحق، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو الف زبر وا، واتا وا، صاد، واو زبر سو، واتا وا سو، یہ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واتا وا سو، با صاد زیر بیس، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور صاد اس حرف کو مکمل ادا کریں گے، آگے دال ساکن کی آواز بھی آئے گی، صاد، با زبر صب، با ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر کریں گے، بالصب، را زیری، بالصبری، اب پوری آیت کو ہم پڑھیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے لام شدد، لام بریک، لام شدد، لام بریک، یا مدہ، یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے، کھڑا زبر، کھڑے زبر کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حروف مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، آگے واو مدہ، یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، آگے ادغام شمسی ہو رہا ہے، ادغام شمسی اس لیے ہو رہا ہے کہ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے صاد آ گیا ہے، صاد یہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، آگے کھڑا زبر، کھڑا زبر، الف مدہ، یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، صاد پر واو لین، یہاں واو لین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، بالحق میں اظہار قمری، قاف پر، قاف مشدد میں کلکلہ جماؤ کے ساتھ، آگے واتا وا سو میں الف مدہ، صاد پر واو مدہ، آگے پھر ادغام شمسی، صاد پر با ساکن میں کلکلہ، را باریک اور وقف میں یہ را پر ہوگا، وقف تام اور وقف بالاسکان، آپ پوری سورت کو پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا
اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔